نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. تو انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی، آج سورہ ختم ہو جائے گی. آج کی پہلی آیت ہے بزرگوں دوستوں، آیت نمبر 71 وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ تم سے خیانت کریں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو یہ لوگ تو پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے، تو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اے نبی تمہیں قابو دے دیا. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان پر تمہیں قابو دے دیا. نبی صلی اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. کیا مطلب؟ ترجمہ تو کر دیا. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں، یعنی وہ جو آپ کے ہاتھوں میں اس وقت قید ہیں، بدر کے قیدی، مکے کے کافر میں سے، اگر یہ لوگ آپ سے خیانت کرنا چاہیں، قرآن کہتا ہے تو یہ تو پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں. کیا مطلب؟ آپ سے خیانت کرنا چاہیں، آپ کی رسالت کو نہ ماننا، نہیں مان رہے ہیں. اللہ سے خیانت کی، اللہ کی وحدانیت کو کہاں مانا انہوں نے؟ یہ تفسیر ایک ہو گئی. آگے کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کافروں کو سزا کے طور پر ان کی اجل مقرر کر دی، مسلمانوں کے ہاتھوں سب مرے، اور بہت سے گرفتار ہوئے. جو گرفتار ہوئے انہیں کی بات یہ ہو رہی ہے. وَهَذَا تَحْدِيدٌ لَهُمْ إِنْ عَادُوا إِلَىٰ قِتَالِ الْمُؤْمِنِينَ، تفسیر کر رہے ہیں کہ یہ تحدید ہے، یہ ڈراوا ہے، تنبیہ ہے، دھمکی ہے مکے کے کافروں کو کہ اگر تم اپنی خیانت سے باز نہیں آئے، ایسے ہی پھر خیانت کرتے رہے، تو آج تو صرف گرفتار ہوئے ہو نا، جو مر گئے تم تو گرفتار ہو نا، لیکن جب خیانت کرتے ہی رہو گے خدا سے، رسول سے، پھر تمہارا انجام یہی ہوگا، اب تم مارے جاؤ گے اگلے غزوے میں. یہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کی بقا کے لیے، خدا کی رضا کے حصول کے لیے اپنا ملک و وطن، شہر، کاروبار، گھر، خاندان، مکان، دکان، تجارت، بزنس، اولاد، بیوی، سب کو ترک کر دیا، نقل مکانی کر گئے. سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، معمولی لگتا ہے نا ہجرت کر جانا. ارے بھائی جو کر رہا ہے اس سے پوچھو. تو دین کے لیے سب سے بڑی ہجرت ہے، اور حصول معاش کے لیے بھی ہجرت ہوتی ہے. وہ بھی حدیث میں ہے کہ جب پریشان ہو جاؤ تم کسی جگہ میں، کسی سرزمین میں، تمہارا رزق وہاں تنگ کے نظر آوے، تو اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، نکل جاؤ. اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں. مگر یہ ہجرت تجارت کے لیے ہے، رزق کے لیے، حصول معاش کے لیے ہے. یہ نچلے درجے کی ہجرت ہے. اور اعلیٰ درجے کی ہجرت دین کے تحفظ کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے.
اب اس ملک میں، اس سرزمین میں، اس دیار میں، اس شہر میں ہمارا ایمان بچے گا نہیں، چھوڑ دیا، چلے گا، اللہ کے لیے نکل گئے، تو وہ جگہ جہاں وہ پلا بڑھا پیدا ہوا، گھر بار ہے، عزیز لوگ ہیں، سب کچھ ہے، سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَهَاجَرُوا، اور ہجرت کی۔ مہاجرین صحابہ کی تعریف ہے اس میں، جو مکے سے مدینے گئے۔ آگے ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں گئے ہیں، اور 1 سال بھی بیتا ہے، غزوہ بدر ہو رہا ہے، جہاد کر رہے ہیں۔ 1 سال اور گزرا، 1-2 سال گزرا، احد آ رہا ہے، پھر جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ آگے ہے والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، کن کو؟ تفسیر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بنا کر کے اپنے یہاں اتارا، اور ایمان والوں کو پناہ دی۔ یعنی اب اس آیت تو وہی ہے، آیت کے اس ٹکڑے میں تعریف ہو رہی ہے انصاری صحابہ کی، انصاری صحابہ کرام جو مدینے میں پہلے ہی سے تھے۔ تو جب مہاجرین مکے سے مدینے گئے ہیں، تو مدینے کے انصاری صحابہ نے کیا کیا؟ آؤ، انہیں پناہ دی، صحابہ کو پناہ دی، نبی کو جو ہے اپنے سر کا تاج بنا کر کے رکھا، اپنی زمین پہ اتارا۔ اور ہر انصاری صحابی چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ ہمارے مہمان ہو جائیں، ہمارے گھر تشریف لائیں، ہماری قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے، سب یہ چاہ رہے تھے۔ معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ اونٹنی پر سوار تھے حضور نا، سب فرشے راہ آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، وہاں آنکھیں بچھی ہوئی تھی مدینے کی گلیوں میں، سارے صحابہ کی یا رسول اللہ میرا گھر، میرا مکان آپ کا ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ سوار تھے اونٹنی پر، کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی یہی اشارہ ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہی قیامگاہ ہوگی، یہی قیامگاہ ہوگی۔ ابھی کتنی نصیحت کی چیز ہے اور کتنے سبق کی چیز ہے ہمارے لیے، کہ ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے صحابہ بزنس مین رہے ہوں گے، انصاری صحابہ تاجر رہے، کہیں رکی نہیں اونٹنی، رکی کہاں؟ 2 یتیم بچوں کی پرتل زمین پر، 2 یتیم بچے اس کی زمین پر رک رہی ہے، سبحان اللہ۔ خیر، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، میں پھر یہاں پہ آ رہا ہوں۔ انصاری صحابہ کی تعریف ہے اس آیت کے جز میں، والذین آووا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی، یعنی رسول کو اپنا مہمان بنا کے ٹھہرایا، اتارا، اور مہاجرین صحابہ کو مکان دیا، ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور نصرت کی، مدد کی، حمایت کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی ہیں وہ لوگ کہ ان میں بعض کا ولی ہے، یعنی وارث ہے۔ یہ اسلام نے جو شروع میں جو تعلیم دی ہے، مساوات دیکھیے، اخوت دیکھیے، اخوت اسلامی دیکھیے۔ پہلے تو حدیث رسول نے، اللہ کے رسول نے فرما دیا، جب سارے صحابہ نے مکے سے ہجرت کر لی، مدینے آ گئی، اللہ ماشاء اللہ چند لوگ جو بیمار تھے یا پیسہ نہیں تھا یا کافروں کے احسان کے تلے دبے تھے، نہیں آ سکتے تھے، چند وہی نہیں ہے، بقیہ اکثریت صحابہ کی مدینے آ گئی مکے سے۔ نئے لوگ، نہ گھر، نہ مکان، نہ دکان، تجارت، کچھ نہیں ہے نا۔ تو حضور نے ایک انصاری صحابی کا ہاتھ پکڑا، ایک مہاجر صحابی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ ملا دیا، آج سے تم دونوں بھائی ہو، اخوت ہوگی، اخوت اسلامی۔ پھر دوسرے صحابی، انصاری صحابی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں حضور، اور دوسرے مہاجر صحابی کا، سب کو ایسے ملا دیا، سب کو ایک مطلب جوڑا بنا کے بھائی بنا دیا کہ آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ یہ ایسی بھائی چارگی ہوئی کہ سگے بھائی کی مثال بھی دنیا پیش کرنے سے قاصر نظر آئے گی۔ آخر میں مولا علی بچ گئے۔ یہ فضیلت دیکھو، مولا علی کی فضیلت، مولا علی تنہا بچ گئے۔ بھائی پھوٹ ہو گئے صحابہ، اگر 100 ادھر تو 100 ادھر، مولا علی اکیلے بچے۔ تو مولا علی وہ بھی تو مہاجر تھے، وہ بھی تو مکے سے آئے تھے مدینے میں، آپ دیدہ ہو گئے، آنکھیں نم ہو گئی، یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی انصاری صحابی کا بھائی نہیں بنایا۔ پیارے آقا نے فرمایا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ہاتھ پکڑ لیا، اے علی تم میرا بھائی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ مواخات جو آپ نے قائم کی بہت بڑی چیز تھی نا، اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ارے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف
ان کے بھائی کا نام انصاری صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے ابھی، اپنا پورا مال آدھا کر دیا. 2 بیویاں تھی، کہا کہ ایک کو طلاق دے دوں گا، آپ نکاح کر لیجئے. اس سے بڑھ کر مثال کیا مل سکتی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے اس انصاری صاحب بھائی سے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کی نیت میں برکت دے، آپ کے خلوص کو قبول فرمائے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. مدینہ کا مارکیٹ کہاں پڑتا ہے، بازار کہاں ہے، راستہ دکھا دیا. شروع کی تجارت عبد الرحمن بن عوف نے اتنا کمایا، اتنی برکت ہوئی کہ پورے مدینے کے تاجروں کا مال چلتا تھا. تو ایک قافلے میں پورے تاجروں کا مال چلتا تھا، عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کا مال آتا تھا، پورا قافلہ ان کا اپنا ہوتا تھا. سمجھ گئے؟ یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن کہتا ہے اولئک بعضهم اولیاء بعض. جب حضور نے مواخات قائم کر دی، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی بھائی بنا دیا. مہاجر گئے، انصاری نے پناہ دی، سب کو سن لیا نا. قرآن کہتا ہے اولئک بعضهم اولیاء بعض. یہ وہ ہیں کہ ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں. تفسیر نیچے ہے وارث ہیں. ایسا ہوتا ہے ہمارا دوست وارث ہو؟ جی شروع میں یہی تھا، شروع اسلام میں یہی تو آیت بتلا رہی، یہی تھا. اب نیچے تفسیر میں لکھ رہے ہیں اسی سورہ انفال کی آخری آیت کا ایک جز، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور یہی ٹکڑا آیا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں، یہی ٹکڑا سیم. کون ٹکڑا؟ جو بھی آگے آئے گا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ رشتہ دار جو باہم ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار، ان میں سے بعض سے قریب ہیں، یعنی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کا وارث ہوگا اور دوست کا وارث نہیں ہوگا. یہ آیت منسوخ ہے. یہ جو ہے اولئک بعضهم اولیاء بعض، تو یہاں پہ وراثت مراد نہیں ہے، اب دوست مراد ہے، رازدار مراد ہے، معاون و مددگار مراد ہے کہ ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، رازدار ہیں، پکے مخلص دوست ہیں، یاری کرنے والے ہیں، غمخواری کرنے والے ہیں. اب یہ مطلب ہوگا آگے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ اللہ ماشاء اللہ چند ہی لوگ باقی رہ گئے تھے مکے میں جو ہجرت نہیں کر سکے. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا، مگر ہجرت نہیں کی. تفسیر میں ہے کسی سبب سے چاہ رہے تھے کہ ہجرت کریں، نہیں کر سکے. تو قرآن کہتا ہے ما لکم من ولایتہم من شیء، مسلمانوں تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہ پہنچے گا، تم ان کے وارث نہیں ہوگے. یہ بھی منسوخ ہے، بھی میں نے سمجھا دیا کہ رشتہ دار کا وارث ہوگا، دوست کا وارث نہیں ہوگا. شروع اسلام میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. آگے حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. آگے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد چاہیں، کون؟ جو مکے میں رہ گئے ہیں اور کسی سبب سے کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، مدینے میں نہیں آ سکے. تو جو لوگ ہجرت کر گئے ہیں، مدینے آ چکے ہیں مکے سے، سارے مسلمانوں سے اللہ فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر تم سے وہ مدد چاہیں دین کے معاملے میں، وہ سے مراد جو مکے میں رہ گئے ہیں بیچارے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد کرنا ضروری ہے، واجب ہے. آگے إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اگر وہ تم سے مدد چاہیں ایسی قوم کے بارے میں، ایسی قوم کے خلاف مدد چاہیں جس قوم اور تمہارے درمیان کوئی عہد ہو، تو پھر تمہیں ان کی مدد نہیں کرنا ہے. کیا سمجھا آپ نے ترجمہ سے؟ کتنا پابند بناتا ہے اسلام معاہدے کا، عہد کا، وعدے کا، کہ مسلمان بھائی ہمارا ہے اور ہجرت نہیں کر سکا ہے. اب یہیں سے مطلب مسئلہ نکلے گا آیت ہی سے کہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ وہ دبا ہے، کچلا ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، مجبور ہے. ایسی سرزمین میں ہے. ہم کسی اور سرزمین میں ہیں جہاں ہم ہیں، وہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے، مالیت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے. وہ آہا کر رہا ہے، وہ ہمیں پکار رہا ہے. اسلام قرآن کہتا ہے مدد کرو، مگر وہ ہمیں پکارے، ہم سے مدد چاہے کسی ایسی قوم کے خلاف جس قوم سے ہمارا معاہدہ ہے. اسلام کہتا ہے اپنے عہد کے پابند رہو، اپنے مسلمان بھائی کی مدد اس وقت مت کرو. کتنی بڑی چیز ہے. اسلام غداری نہیں سکھاتا ہے، اسلام وفاداری سکھاتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے، تمہارے کاموں کو خوب ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے.
تو تم اس کی گرفت سے پھر نکل نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، اپنے کام کے انجام کو پہنچو گے، نتائج تمہیں حاصل ہوں گے، اچھے کام ہوں گے اچھا نتیجہ ملے گا، انعام ملے گا، برا کام ہوگا تو برے نتیجے کو پہنچو گے، یعنی عذاب ملے گا۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں کے بعض کے ولی ہیں۔ تو جب ایک مومن کا ولی ہے، دوست ہے، غمخوار ہے، رازدار ہے، کام آنے والا ہے، اور شروع زمانے میں کہا تو اس قرآن نے کہ وارث بھی ہوگا، ابھی حکم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی قرآن کہتا ہے کافر، جو لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ایک کافر دوسرے کافر کا دوست ہے۔ غیر قوموں سے، کفار سے ہم یاری نہیں نبھاتے، رواداری نبھاتے ہیں۔ اسلام داری کی تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا پڑوسی بھی اگر غیر مسلم ہو اس سے بھی اچھے سے پیش آؤ، اخلاق سے، کہ تمہارے اسلامی کردار سے، اخلاق سے متاثر ہو جائے، اسلام ایسا اچھا مذہب ہے وہ بھی تمہاری طرف راغب ہو جائے، تمہارے دین قبول کرنے کے لیے سوچے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے اولیاء ہیں، دوست ہیں۔ قرآن آگے کہتا ہے الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ سے ترجمہ کر رہا ہوں، الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، کیسا نہیں کرو گے؟ قرآن تمہیں جو حکم دے رہا ہے، یاری نبھانا، وفاداری کرنا، یا رواداری برتنا، یا اپنے مسلمان بھائی کی پکار پر لبیک کہنا، اس کی مدد کرنا، یا پھر تمہیں وہ پکار رہا ہے ایسی قوم کے خلاف مدد کرنے کے لیے جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تو مدد نہیں کرنا، یہ سب سارے احکام پر اگر تم عمل نہیں کرو گے، الا تفعلوه، اگر تم اس کو نہیں کرو گے، تکن فتنة فی الارض، تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد مچے گا۔ اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ جب احکامات الہیہ کو فراموش کیا جائے گا، قرآنی احکام و تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوگا، ایک مسلمان اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرے گا، فساد ہوگا۔ تفسیر کر رہے ہیں فالفتنة فی الارض قوت الکفر، غلط لوگوں کی طاقت بڑھ جائے گی، کافروں کا زور بڑھ جائے گا، والفساد الکبیر، بڑے فساد سے مراد ہے اسلام دب جائے گا۔ اس لیے تمہیں کھل کر کے احکامات اسلامیہ پر عمل کرنا ہے، شریعت حقہ پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا قانون ہے، بلکہ کہو اللہ کا قانون ہے، اور رسول اللہ نے سنایا ہے، یہ کسی دنیا کے کسی جینیس نے، مائنڈڈ نے، کسی وکیل نے، ایڈوکیٹ نے تیار نہیں کیا ہے بیٹھ کر کے، پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت نے، مجالٹی نے، نہیں، اللہ نے قانون بنایا ہے، اللہ کے قانون پر عمل کرو تاکہ زمین میں فتنہ نہ ہو، فساد عظیم نہ ہو۔ والذین آمنوا، دیکھیے اوپر جو ابھی آیت گزری ہے اکثر حصہ پھر یہاں یاد ہے، اس لیے میں نے پوری آیت پڑھ دیا ہے کہ بہت تفسیر اس میں نہیں ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، پھر یہاں پہ آ رہا ہے، ابھی گزرا ہے 2 آیت پہلے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، مسلمانوں کو پناہ دی، مہاجر صحابہ کو پناہ دی، یعنی انصاری صحابہ کی تعریف، اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی لوگ حقیقتاً ایمان والے ہیں، سب ہیں، جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی وہ بھی، بعد میں ہجرت کی وہ بھی، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے واسطے مغفرت ہے، معافی ہے، بخشش ہے، ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق ہے، تفسیر کر رہے ہیں یعنی جنت ہے۔ سوال قائم کر دیا جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ابھی، فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے کہ دونوں آیتوں پاس میں ہے، تکرار ہو گیا، دوبارہ آیت لائی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی جواب یہ ہے کہ ہجرت کی کوالٹیز ہے، ہجرت کے اقسام ہیں، 3 ہجرت ہے، 3 ہجرت، اور یہاں پہ تینوں کا بیان گویا کہ آ گیا ہے۔ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی، حبشہ، مکے سے حبشہ لوگ گئے تھے نا، حبشہ، وہ بھی ہو گئی، اور دوسری ہجرت حدیبیہ سے پہلے جو ہوئی وہ بھی ہجرت ہوئی، اور تیسری ہجرت کہتے ہیں کہ جو آخری میں فتح مکہ، جب مکہ فتح ہوا، جو لوگ بچے کچے تھے وہ گئے، تو تینوں مہاجرین صحابہ آ گئے، اور تینوں مہاجرین صحابہ کی کیٹیگری کی حمایت کرنے والے انصاری صحابہ آ گئے، سب کی تعریف و توصیف ہو گئی۔ قرآن نے کہا سب ایمان والے ہیں، وہ مہاجر ہو یا انصار ہو۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، ابھی جو سمجھایا ہے تفسیر میں، آیت میں خود موجود ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، بعد میں، تو بعد سے مراد فتح مکہ کی بات،
صحابہ میں کیٹیگری ہے، یاد رکھیے گا. ہم آپ سارے مسلمان برابر نہیں، ویسے سارے صحابہ برابر نہیں. صدیق ہیں، سب سے بڑے صحابی ہیں. ان کے بعد فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں. اس طریقے سے بدری ہیں، عشر مبشرہ ہیں. تو قرآن یہ کیٹیگری کہاں سے نکلی؟ قرآن نے یہ بتلایا ہمیں. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے من بعد، بعد میں یعنی فتح مکہ کے بعد. وہاجر، تو اب تفسیر میں ہے کہ بھائی وہ بھی صحابی ہیں مگر نچلے درجے کے صحابی ہیں. وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا، اور انہوں نے بھی جہاد کیا، بعد والا جہاد جو ہوا. معکم، تمہارے ساتھ جہاد کیا. فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں. جس طریقے سے تم ایمان والے ہو وہ بھی ایمان والے ہیں. ان کے ایمان لانے پر، اسلام قبول کرنے پر، ان کی ہجرت پر شک مت کرنا کہ یہ اسلام کہاں قبول کر رہا ہے، یہ تو استسلام کر رہا ہے. جب مکہ ہی فتح ہو گیا، اب کوئی جائے پناہ نہیں، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں، اب سرنڈر کر رہا ہے. جیسے کہ آج مسلمانوں کی ایک جماعت بعض صحابہ کو تبرہ کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے صاف. اسلام کہاں وہ قبول کیا ان لوگوں نے، سرنڈر ہو گئے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. قرآن نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ. فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں ہی میں سے ہیں. جیسے تم ایمان والے ویسے تم ایمان میں، درجات الگ الگ ہیں. آگے قرآن کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتے والے بعض کے سے قریب ہیں، یعنی وہی وارث ہوں گے. یہی آیت ناسخ ہے اور پہلا والا حکم منسوخ ہے. اب دوست کا وارث نہیں ہوگا. رشتہ دار لوگ باہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، یعنی وارث ہوں گے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. سورہ نساء میں مستقل ترکہ کا بیان، فراز کا بیان گزر چکا ہے. سمجھ گئے؟ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.